نام کے مسلمان، نمازی مسلمان، یتیم کا حق کھانے والے مسلمان، مسکین کو کھانے کی ترغیب نہ دینے والے مسلمان۔ میں نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ لفظ ادا کر رہی ہوں، مسلمان جو ہم بنے پھرتے ہیں، ہمارے اسلام کو آج ہم نے ہی خود سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے، اتنے دور چھوڑ دیا ہے کہ آج ہم صرف نام کے مسلمان اکثریت میں نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی روشنی سے علم حاصل کرنے والوں کو میرا سلام۔ آج ہم جانیں گے سورہ ماعون میں اللہ پاک نے منافقین کے طرز عمل کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ وہ عمل جو منافقین کے تھے آج ہم وہ اپنائے بیٹھے ہیں، نہ کوئی افسوس نہ خدا کا خوف۔ قرآن پاک میں آخرت کا انکار کرنے والوں کی کچھ اہم نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ چلیے تفصیل سے اس سورت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یتیم کو دھکے مارتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی کے سر سے باپ کا سایہ ہٹ جائے تو وہ کس تکلیف سے زندگی بسر کرتا ہے؟ بابا آپ کیوں مر گئے؟ ان پر ظلم کرنے والے لوگ، ان کا حق کھانے والے لوگ، انہیں غلام بنانے والے لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت کے انکاری ہوتے ہیں، جو خدا کا خوف نہیں رکھتے۔ یتیم معاشرے کا سب سے کمزور فرد ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی یتیم پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، انہیں غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ آج بھی ہم دیکھیں اپنے سگے رشتہ دار اپنے یتیم بھانجوں بھتیجوں کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کی وراثت پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یتیم پر ظلم تو آج بھی ہے، بس تھوڑا طریقہ بدل گیا ہے۔ پہلے یہ ظلم سر عام کیا جاتا تھا، آج ظلم ان کی بے بسی ان کے چہروں پر نظر آتی ہے لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ آج ان معصوموں کو لالچ یا دلاسا دے کر ان کی وراثت پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، ان کا مال ہڑپ لیا جاتا ہے۔ سورہ نساء آیت 10 میں آتا ہے، جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ پھر آتا ہے احساس کا ظلم، اور یہ ظلم کی میرے حساب سے بدترین قسم ہے۔ یہ بے حس لوگ اپنے بچوں کو مہنگی مہنگی چیزیں دلا کر یتیم بچوں کو ان کی یتیمی کا احساس دلاتے ہیں۔ پھر کوئی مدد امداد کر بھی دیں تو پہلے سٹیٹس لگاتے ہیں، فلاں یتیم کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیا، واللہ عالم ان کی کفالت پھر کیسے کی جاتی ہے۔ یتیم کا حق بہت بڑا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر دکھائی۔ کیوں ہم میں مسلمانوں والے اعمال نظر نہیں آتے؟ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، جزا سزا کا خوف بالکل نہیں رکھتے۔ اب بات آتی ہے ان لوگوں کی جو مسکینوں کو کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ جی ہاں، آج دنیا کے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں کے سامنے مسکین بچے کوڑا چنتے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف دولت کا طوفان ہے، دوسری طرف بھوک کی چیخیں، کسی کے پاس کھانے کی پلیٹیں زیادہ ہیں اور کسی کے پاس ایک روٹی بھی نہیں۔ یہی ہے جدید زمانے کا ظلم۔ دولت چند ہاتھوں میں بند ہے اور غریب سسٹم کے نیچے کچلا جا رہا ہے۔ ایک حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور ان کے پاس 3 کھجوریں تھیں، وہ تینوں آپ نے اس عورت کو دے دی۔ پھر اس عورت نے ایک ایک کھجور اپنی 2 بچیوں کو دی اور ایک خود رکھی۔ دونوں بچیوں نے ایک ایک کھجور کھا لی، اور جب وہ عورت خود کھانے لگی تو بچیاں ان کھجوروں کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی جو اس کے ماں کے ہاتھ میں تھی۔ اب اس ماں نے وہ کھجور بھی توڑی اور آدھی آدھی دونوں بچیوں میں بانٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بچیاں جہنم سے اس کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ کتنے لوگ بھوکے ہیں محلے میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، لیکن ہمیں کوئی خبر نہیں۔ کھانے کی کمی کی وجہ سے لوگ بہت سی برائیوں میں جا رہے ہیں، گناہوں میں پڑ رہے ہیں، لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو آج کل بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور ہمیں یہاں اپنے آپ کو بدلنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیموں کو بدتر کہا ہے جس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو کھانا ہی نہیں چاہتے، ان لوگوں کو نہیں بلایا جاتا جو کھانا چاہتے ہیں۔ یعنی غریب اور مسکین طبقہ کب ہمارے ولیموں میں شرکت کرتا ہے؟ ہم تو صرف انہی امیروں کو اور انہی رشتہ داروں کو بلاتے ہیں جنہیں اس کی شاید ضرورت بھی نہیں، لیکن ان یتیموں کو، مسکینوں کو نہیں بلا کر کھلاتے جو شاید ایسے کھانوں کے لیے نہ جانے کب سے ترستے رہتے ہیں۔
اب تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو نمازی مسلمان ہیں. ہاں جی، یہ وہی مسلمان ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے. نماز کو آخری وقت میں ادا کرتے ہیں، نماز کو لیسٹ پریورٹی پہ رکھتے ہیں. چلو دکان بند کرو، نماز کا وقت ہو گیا ہے. ابھی بہت سمے ہے، دکان پہ بہت بھیڑ ہے. نماز کا وقت جاتا رہتا ہے اور یہ ان کا معمول ہی بن جاتا ہے. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی زیادہ سخت خط. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے. یہاں مراد عصر کی نماز لی گئی ہے. دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ غروب ہونے والا ہوتا ہے اور پھر ٹھونگے مار مار کر نماز پڑھتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں اور ہم میں سے اکثر ادا ہی نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں انہیں آخری وقت میں ادا کرتے ہیں. یہ اذان کی کال اس اللہ رب العزت کی کال ہے جو آپ کو دن میں 5 بار بلاتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. تو مسلمان ہو کر بھی ہمارا حال بہت ہی برا ہے. پھر مفسرین نے اس سے مراد وہ لوگ بھی لیے ہیں جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. جلدی کرو، باس آ گیا ہے بھائی، وہ پھر سے نماز کے بارے میں پوچھے گا. پہلے کے منافقین کا بھی یہی طرز عمل تھا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تنہا ہوتے تو نہیں پڑھتے اور اعلانیہ پڑھ لیتے، یعنی صرف دکھاوے اور مطلب کی نمازیں. جیسے ہم رمضان کے مہینے باقاعدگی کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، ہماری مسجدیں، ہمارے گھر نمازی لوگوں سے بھر جاتی ہیں. کیوں اللہ نے صرف ایک رمضان کے مہینے میں نماز فرض کی؟ کیا ہم سے صرف رمضان کے مہینے میں نماز کا حساب ہوگا؟ جی نہیں، ہم سے پورے 12 مہینے ہر ایک دن 5 نمازوں کا حساب لیا جائے گا. تو پھر ہم کیوں اتنے غافل ہیں؟ کیوں ہم نہ خود پڑھتے ہیں نہ اپنی اولادوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں؟ ذرا سوچیے. پھر مفسرین نے اس سے مراد وہ نمازی بھی لیے ہیں جو نماز کو خشوع خضوع سے ادا نہیں کرتے. ہم اپنے اندر ہی جھانک لیں، نماز میں جو دعائیں کرتے ہیں، جو سورتیں پڑھتے ہیں، ہم بالکل اس سے غافل ہیں کہ اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے اور اس قدر سپیڈ سے پڑھتے ہیں جیسے کسی ریس میں پیچھے نہ رہ جائیں. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی. ان لوگوں کے دل بہت تنگ ہوتے ہیں. اس صورت میں معاون کا لفظ آیا ہے. معاون ان ضرورت کی چیزوں کو کہا جاتا ہے جنہیں بندہ بے تکلف کچھ ٹائم کے لیے مانگ لیتا ہے، جیسے کوئی برتن، کوئی اوزار وغیرہ. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نہیں کرتے، کسی کے کام نہیں آتے. یہی لوگ ہیں جو آخرت کے انکاری ہوتے ہیں. کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سے نفع والا علم اٹھانے کی توفیق دے. آمین.